اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انعام کے 15ویں اور 16ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ حسب سابق سب سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، جس خالق اور مالک حقیقی نے اس کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا ہے، اس کے بارے میں اولاد کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط اور ناقابل فہم ہے۔ اولاد سلسلہ تولید کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کے لیے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا انتہائی غلط اور سراسر گستاخی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، وہ لطیف ہے، عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ایسا باخبر ہے کہ اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ کوئی بھی محدود شے لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی، جبکہ ایک لامحدود جب چاہے محدود کا ادراک کر سکتا ہے۔ تیسری بات، کسی چیز کو بار بار دیکھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے سے اس چیز کی تہیں کھلنے لگتی ہیں، اس کے مختلف پہلو سامنے آنے لگتے ہیں۔ اسی کو تصریف کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی بات، قرآن کریم وحی الہیہ پہ مشتمل ہے، اور اس پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا ہر ایک پہ لازم ہے۔ پانچویں بات، اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ جب انہیں حق بات پہنچائی جاتی ہے تو کسی نہ کسی نشانی یا معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ رب کریم کی نشانیاں اس پوری کائنات میں اور خود ان کے اپنے اندر ہر طرف موجود ہیں، لیکن وہ ذرا بھی غور و فکر کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں چاہے کسی بھی طرح کی نشانیاں دکھا دی جائیں، یہ ایمان نہیں لاتے۔ چھٹی بات، شیطان صفت لوگوں نے ہر نبی کی مخالفت کی، اور وہ حق کی بجائے اپنی من مرضیاں کرنے پہ ہی تلے رہے۔ علم حقیقی سے بے بہرا یہ لوگ اپنی عقل کی پیروی پہ بضد رہے۔ حقیقت آشنا لوگوں کو تو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے اچھے طریقے سے سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 15 اور 16، جو کہ آیات 122 سے 140 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ بھلا جو کوئی مردہ تھا، بس ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے کر دیا اس کے لیے ایک نور، چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کیا اس کی مثل ہے جو اندھیروں میں ہے اور نہیں ہے وہ ان سے نکلنے والا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اسی طرح مزین ہے کافروں کے لیے جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا۔ اور اسی طرح ہم نے کر دیا ہر قریہ میں سے اکابر، اس کے مجرموں کو، تاکہ وہ مکاریاں کرے اس میں۔
वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून, और नहीं वो मकर करते मगर अपने ही आप से, और नहीं वो उसका शऊर रखते। यमशी, जो पहला अंडरलाइन लफ्ज, फिरता है, ही वॉक्स। अकाबिर, बड़े बड़े, सरगोना, ग्रेटेस्ट, मुजरिमीहा, उसके जुर्म करने वाले। पिछले रकू का खात्मा इस बात पे हुआ था कि हदूद अल्लाह की पाबंदी हर एक पे लाजम है, और ज़रूरत इस अमर की है कि उनकी महज रस्मी पैरवी की बजाय उनकी हकीकत को समझा जाए, क्योंकि जिन चीज़ों से रोका गया है वो ज़ाहरी और बातनी दोनों लिहाज से गैर मुफीद हैं, और हमारी जिस्मानी, नफसानी और रूहानी तरक्की में रुकावट है। अब जो कोई शख्स पहले रूहानी तौर पे मुर्दा था, यानी हदायत के नूर से महरूम था, फिर वो तौबा ताइब होके अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेता है, अमाले साले करने लग जाता है, और अल्लाह ताला और उसका हबीब के करम नवाजी से उसे नूर हदायत मिल जाता है, और वो उसकी रोशनी में जिंदगी की मंजिलें तय करने लग जाता है। तो क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो कि लगातार जुल्मत के अंधेरों का मुसाफिर ही बना रहे और इतना आगे चला जाए कि वापसी महाल हो जाए? रूहानी मुर्दगी से निजात और नूर हदायत पाने का नुस्खा सूरह अल अनफाल आयत नंबर 24 में कुछ इस तरीके से बयान हुआ है। ऐ ईमान वालो, इस्तजाबत करो अल्लाह ताला की और उसके रसूल के लिए जब वह तुम्हें बुलाएं तुम्हारी हयात आफरीनी के लिए, और मालूम रहे कि अल्लाह ताला हायल शख्सियत और उसके कल्ब के माबैन, और बड़ा शुबा उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठे किए जाना है। हर किसी को अपने अमाल ही अच्छे मालूम होते हैं, और हर कोई उन्हें अच्छा समझ के ही करता है। हकीकत की निगाह देखती है कि लोगों की नजरों में शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन कर रखा है, इसीलिए वो उनको छोड़ने पे तैयार ही नहीं होते और वही कुछ करने पे बजिद रहते हैं। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा किरदार उन लोगों का है जो मुआशरे में असर और रसूख रखते हैं, और वो अपनी दौर में खुद भी और अपने साथ वालों को भी लेकर कुफर के अंधेरों में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। वैसा जाअतहुम आयतुन कल्लनु मिना हत्ता नुता मिस्ला मा उतिया रसूलुल्लाह, और जब आती है इनके पास कोई निशानी तो वो कहते हैं हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे हत्ता कि हमें मिल जाए उसी की मिसल जो मिला अल्लाह के रसूलों को। अल्लाह आलम हैसो यहदुल रिसालता, अल्लाह ताला को खूब मालूम है किससे काम ले अपने रिसालत का। फयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सिगारुन इंदल्लाह, आ पड़ेगी जुर्म करने वालों पे कमतरी अल्लाह ताला के हाथ से। वअज़ाबुन शदीदुम बिमा कानू यमकुरून, और शदीद अजाब इस वजह से वो मक्कारियां करते रहे। नोता, हमें भी दिया जाए या हमें भी मिले, आलम, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला, सिगार सगीरी, कम आएगी, लो लेसनेस। ऐसे नाफरमान लोग अपनी दोनों के इस कदर पक्के हैं कि जब भी कोई रसूल उनके सामने अल्लाह ताला की कोई निशानी पेश करते हैं तो वो ये इतराज जड़ देते हैं कि ये चीज इंसाफ को क्यों दी गई है, या अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब किया है, जबकि ज़ाहिरी रुतबे, मालो दौलत और असर और रसूख के हवाले से हम किसी से कम नहीं है। अब अल्लाह ताला ने यह काम किससे लेना है ये वो खूब जानते हैं कि कौन इसका अहल है, लेकिन ऐसी हरकतें करने वाले और इतराज़ात जड़ने वाले मकाफात अमल के नतीजे में पस्तियों में जा गिरते हैं और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 74 में इरशाद है, बेशक मुजरिमीन अज़ाब जहन्नम में पड़े रहने वाले हैं। वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो जो कोई इरादा करता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत फरमाए, वो खोल देता है उसका सीना इस्लाम के लिए।
وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا رہے تو کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، رکا ہوا، جیسے کوئی چڑھتا ہے آسمان میں۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رجس ان پہ جو نہیں ایمان لاتے۔ یشرا، وہ ظرف بڑھا دیتا ہے، کھول دیتا ہے، یہ ایکسپینڈس کیپیسٹی۔ صدرہ، اس کا سینہ، his breast، ضیقاً، بھنچا ہوا، ٹائٹ، حرجن، بند کیا ہوا، ریسٹرکٹڈ، جساد، وہ صعود کر رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، وہ کلائمنگ، الرجس، آلودگی، نجاست، ناپاکی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فلت۔ رسولوں کا کام پیغام حق اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اسے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہے۔ جو کوئی اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے اور وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرمائے اور تاکہ وہ اس راہ پہ ثبات دل سے چلتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کا بندوبست فرما دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کا ظرف بڑھا دیتے ہیں، جس کی بدولت اس کے قلب و نثر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ شرح صدر کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم سب کے لیے بہت مفید ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس کے برخلاف جس شخص کے دل میں خود پسندی اور خود نمائی کا مرض ہوتا ہے، وہ پیغام حق سے منہ موڑے رکھتا ہے، اسے کبھی بھی وسط قلب و نظر نہیں مل سکتی، وہ کوتاہ نظری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس تنگ نظر کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا وہ بڑا زور لگا کے کوئی بلندی چڑھ رہا ہو، یعنی کوئی علمی مقام حاصل کر رہا ہو۔ حق سے دوری ان کے دلوں پہ طرح طرح کی نجاست کی تہیں چڑھا دیتی ہے، جس کی بدولت وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے تو زیادہ ہوئی ایک آلودگی ان کی آلودگی پہ، اور وہ مرتے ہیں اور وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا صراط مستقیم ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے مفصل کر دیا نشانیاں یاد دہانی حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا دوست ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ السلام، امن و چین، آف پیس۔ اللہ تعالیٰ کی ابدیت صراط مستقیم ہے، اس راہ پہ چلنے والے اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اس زمین اور کائنات میں ہر طرف اس راستے کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان نشانیوں سے نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور اس پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اعمال کی بدولت اپنے مستقبل میں سلامتی کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف اور ہدایت فرماتا ہے جو کوئی چاہتا ہے صراط مستقیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اکٹھا کرے گا ان سب کو، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے اکٹھے جن، تحقیق تم نے اپنا لیا اپنے اکثر انس کو۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور کہیں گے ان کے دوست انس میں سے، اے ہمارے رب، ہم نے تمتع کی ایک دوسرے سے اور ہم پہنچے اپنے اجل کو جو آپ نے معین فرمائی ہمارے لیے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرمایا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں رہو مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکیم ہے، علیم ہے۔ یا معاشر، اے ہجوم،
और अकमुलेशन, अस्तमता, इस्तेमाल किया, फायदा उठाया, जस्ट बलागना, हम हम पहुंच गए, मसवाकुम, तुम्हारे ठहरने की जगह, योर एबोट। इस आयत में तफक्कर हमारी रहनुमाई करता है कि जिन्नो इनसे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने पैगाम हक से दूरी इख्तियार की, जिसकी वजह से हकीकत उनकी निगाहों से ओझल ही रही। ये दुनिया में एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहे, अपने काम निकालते रहे और ये भूले रहे कि एक दिन मरना है और अपने खालक और मालिक के हकीकी के सामने पेश होके अपने अमाल का हिसाब देना है। ऐसे लोगों का मुस्तकबिल सख्तियां और मसाइब हैं। वकज़ालिक नवल्ली बाज़ ज़ालिमीना बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, और इसी तरह हम दोस्त बना देते हैं जालिमों को एक दूसरे का इनके कसब की वजह से। या माशर जिन्न वल इंस से अलम जातिकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयती व युनज़िरूनकुम लिका यौमिकुम हाज़ा। ऐ इकट्ठ जिन्न व इंस, क्या ना है तुम्हारे पास रसूल तुम्ही में से, पढ़ सुनाते तुम्हें मेरी निशानियां और मुतनब्बे करते रहे तुम्हें इस दिन की मुलाकात से। कालू शाहिदना अला अनफुसिना व गरतहुमुल हयातुद दुनिया व शाहिदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। वो कहते हैं हम शाहिद हैं अपने ऊपर, फरेब दिया इन्हें हयात दुनिया ने, और वह शाहिद हैं अपने ऊपर कि वो कुफर करते रहे। यातिकुम, तुम्हारे पास आए, किम टू यू, या कुछ सुना, सरगुज़श्त बताते, रिलेटिंग। कसस से मुराद को ऐसा वाकया होता है जिससे अपना हाल क्यास करके नसीहत हासिल की जा सकती है। शाहिदना, हम गवाही देते हैं। आयत नंबर 129 इस बात पर दलालत करती है कि दुनिया में खानदान, कबीले और कौमें कसब की बुनियाद पर तश्कील पाती हैं, जिसके मुताबिक बुरे लोगों को बुरों के साथ मिला दिया जाता है और अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के साथ मिला दिया जाता है, जिसकी एक मिसाल सूरह तूर की आयत नंबर 21 है। जो लोग ईमान लाए और उनकी इत्तबा की उनकी ज़ुर्रियत ईमान के साथ, जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी इत्तबा करे उनकी ज़ुर्रियत ईमान के साथ, हम उनका इल्हाक कर देते उनकी ज़ुर्रियत से और नहीं हम घटाते उनके अमाल में से कोई शय। हर शख्स रहना है अपने कसब में, अपने रब के हजूर पेशी के वक़्त हकीकत हाल से ना वाकिफ जिन्होंने इनसे पूछा जाता है कि क्या इनके पास अल्लाह ताला के रसूल नहीं आए थे जिन्होंने उन्हें हक का पैगाम पहुंचाया हो, हक और बातिल की राह को वाज़े किया हो, दोनों रास्तों के अंजाम के बारे में उन्हें मुतनब्बे किया हो और मकाफात अमल के इस मरहले के बारे में बताया हो कि तुम्हें मर के अपने रब के हजूर पेश होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। तो ये लोग अपने ऊपर खुद ही गवाही देंगे कि दुनिया की चकाचौंध ने उन्हें धोखे में डाले रखा, जिसकी वजह से उन्होंने हक से इनकार किया। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून, ये है कि नहीं हलाक करता आपका रब बस्तियों को जुल्मन जबकि उसके रहने वाले गाफिल हों। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, हर एक के लिए दर्जात हैं मुताबिक इनके अमाल के, और नहीं आपका रब गाफिल जो अमाल वो करते हैं। मुहलिका, तबाह बर्बाद करने वाला। रसूल भेजने का मकसद लोगों को मुतनब्बे करना है ताकि लोगों के पास पैगाम हक पहुंच जाए। जो कबूल करना चाहता है वो कबूल कर ले, और जो हदायत का तालब है उसे कबूल करने के बाद उस पर अमल करे, और जो कोई राय रात से दूर रहना चाहता है तो उसका इंतखाब उसी के अपने ऊपर है। सूरह अल-कसस आयत नंबर 59 में इरशाद है, नहीं करता आपका रब हलाक किसी करिया को हत्ता के मबूस फरमा जिसके मरकज में एक रसूल तिलावत करता इन पे हमारी निशानियां, और नहीं हम हलाक करते किसी करिया को मगर जब उसके अहल जालिम बन जाए। गोया कौमों या बस्तियों पे कोई भी अजाब भेजने से पहले इत्माम हुज्जत
کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اعمال کے مطابق درجات مرتب ہوتے ہیں اور تاکہ ہر کسی کو اس کی کوشش کے لحاظ سے صلہ دیا جائے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، ہر ایک کے لیے درجات ہیں بمطابق اس کے جو اعمال انہوں نے کیے، اور تاکہ انہیں لوٹا دے پورے کے پورے ان کے اعمال، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اَن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعد ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر چاہے لے جائے تمہیں اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسے اٹھایا تمہیں کسی اور قوم کی ذریت سے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ضرور آئے گا اور نہیں تم عاجز کر دینے والے۔ یستخلف جانشین بنا دے، گرانٹ سکسیشن، لآتن مل کے رہے گا، شو ٹو کم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بالکل غنی ہے۔ اس کائنات میں سب کے سب فرما بردار ہو جائیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سب کے سب نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اگر تم کفر کرو اور جو زمین میں ہے سب، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، ہم ضرورت مانتے ہیں، وہ نہیں۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اس کے قانون کے مطابق ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس قانون کے مطابق کل کو ہماری جگہ کسی اور کو اٹھایا جائے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقراء ہو، اگر تم روح گردانی کرو گے تبدیل کر دیتا ہے تمہیں قوم غیر سے، بھائی نہیں ہوتے وہ تمہاری مثل۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیں اے قوم تم عمل کیے جو اپنی جگہ پہ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کے حق میں ہے دار عاقبت۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے۔ یہ بات انتہائی واضح ہے کہ ہر کسی کو اپنے کیے کی جزا خود ہی پانی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، جو کوئی جدوجہد کرتا ہے تو دراصل وہ جدوجہد کرتا ہے اپنے ہی لیے، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے عالمین سے۔ ایک روز آئے گا کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، جس روز موجود پاتا ہے ہر شخص جو عمل اس نے کیا اپنے سامنے حاضر، اور جو عمل کیا اس نے برا، آرزو کرتا ہے کاش مجھ میں اور اس کے بیچ میں لمبی دوری ہوتی۔ چوکس کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے بندوں کے۔ آج جبکہ ہم زندہ ہیں ہمارے پاس مولت عمل ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالح کریں اور اپنی اگلی منزل کے لیے آسانیوں کا سامان پیدا کر لیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے جو اس نے پھیلا رکھی ہیں کھیتیاں اور مویشیوں سے ایک حصہ۔ وَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، سو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے بزعم خود اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ وَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو ان کے شرکاء کا ہے تو نہیں جا ملتا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو جا ملتا ہے ان کے شرکاء کو، کیا ہی برا جو حکم وہ لگاتے ہیں۔ یاسلو ساتھ مل جاتا ہے، ریچ۔ ظلم کرنے والوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بزعم خود کھیتی کی پیداوار
اور مویشیوں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں اور اسی طرح کا ایک حصہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا بھی۔ تو جو کچھ شریکوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ تو کبھی اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، جبکہ جو اللہ کے لیے مقرر کیا تھا وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ حرکت کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح مزین کر دیا ہے اکثر مشرکین کے لیے قتل اولاد ان کے شرکا نے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں اور التباس میں ڈال دیں انہیں ان کے دین کے بارے میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ کرتے، چھوڑ دیں انہیں اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں۔ لِجُرْدُوهُمْ، ردی کر دیں، کسی کام کا نہ چھوڑیں، they may ruin it۔ لِيَلْبِسُوا، تلبیس کر دیں، they may camouflage it۔ شرک میں مبتلا ایسے لوگوں کی توہم پرستی اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم ان کے حضور اپنی اولاد بھی قربان کر دیں تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ یہ ان کے گمراہ پیشواؤں کی کارستانیاں ہیں جو اس قسم کی توہم پرستیوں کو دین خداوندی کی نقاب پہنا کے پیش کرتے ہیں، اور سادہ لو عقیدت مندوں کے ہاتھوں ان کی اولاد جیسی عزیز شے کو بھی ہلاک کروا دیتے ہیں۔ اے دائی حق، آپ ان کی ایسی حرکتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں، لوگوں تک پیغام حق پہنچاتے رہیں اور ان افتاح پردازوں کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی اور کھیتی پابندی کے ہیں۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، نہ کوئی کھائے انہیں مگر جنہیں ہم چاہیں، بزعم خود، اور کچھ مویشی حرام ہیں ان کی پیٹھیں، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی نہیں نام لیتے اللہ تعالیٰ کے ان پہ افطرا کیا ہوا ہے ان کا۔ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جزا دے گا انہیں اس کی جو افطرا وہ کرتے رہے۔ ہجر، رکاوٹ والی، فاربیڈن، افطرا، خود سے بنایا ہوا، حق سے دور لوگوں کی جہالت کے کیا کہنے۔ یہ اپنے مویشیوں اور کھیتی میں سے کچھ حصہ مخصوص کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی نہیں کھا سکتا جو اس کے جسے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کھلانا چاہیں۔ اسی طرح بعض جانوروں کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف فلاں فلاں مقصد کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کوئی بھی ان پہ سواری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے یہ اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان کا نام لیتے ہیں جن کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کے خالق اور مالک حقیقی کے قوانین کے مطابق استعمال کیا جائے۔ عنقریب انہیں ان کے خود ساختہ رسموں اور اس کے مطابق کیے کاموں کی سزا مل کے رہے گی۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور حرام ہے ہماری ازواج پہ، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں شریک ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، انہیں جزا دے گا ان کے وصف کیے کی، بے شک وہ حکیم ہے، علیم ہے۔ لِذُكُورِنَا، ہمارے مذکر کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، فار آر میلز، وصفم، ان کا بیان کیا ہوا، their attribution۔ اسی طرح ان لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ فلاں ابن فلاں جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے صرف مردی کھا سکتے ہیں اور عورتوں پہ اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس میں مرد و زن سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی حکم
اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ ایسی باتیں مفاد پرستوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون جو افطرا کرے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ سے، یا تکذیب کرے حق کی جب وہ آ جائے اس کے پاس۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ایک ٹھکانہ ان کافروں کے لیے؟ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تحقیق خسارے میں پڑے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقتاً بغیر کسی علم کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہرایا جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اللہ تعالیٰ پہ افتراء کرتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ بھٹک گئے اور نہ ہوئے وہ ہدایت پائے ہوئے۔ صفا بے وقوفی، کم عقلی۔ ذرا سوچیں، جن لوگوں نے اپنے باطل عقائد اور جہالت سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے پینے کے لیے رزق دے رکھا ہے اسے اپنی ہی خود ساختہ باتوں سے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اور پھر ستم بلائے ستم ان توہمات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کس قدر نقصان۔ جو لوگ اس طرح کی جہالت اور توہم پرستیوں پہ آنکھیں بند کیے چلتے ہیں وہ راہ ہدایت کیسے پا سکتے ہیں؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 94 میں ارشاد ہے، جو کوئی افطراء کرے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا، جب کوئی ہدایت کی روشنی سے محروم شخص طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اعمال صالح کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی سے اسے نور ہدایت مل جاتا ہے اور اس کی روشنی میں زندگی کے منازل طے کرتا ہے۔ جبکہ نافرمان لوگوں کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو اس پہ غور و فکر کرنے کی بجائے کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو معجزات کو دیکھ کے بھی ایمان نہ لائیں۔ دراصل ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال بہت خوش نما ہیں، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں انہی میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ اب جو کوئی رائے حق کا طالب ہی نہیں اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ جس روز جنہوں اس کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں اور اپنے اوپر خود ہی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا ہے۔ درجات کا تعلق کسب اور اعمال کی بنیاد پہ ہے، جس نے جتنا کیا اسی کے مطابق پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسب اور اعمال سے غنی ہے، اس کے قوانین کے مطابق جو کچھ کو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اس دنیا میں عمل کا انتخاب ہر کسی کے پاس ہے، اس لیے آج جو بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے۔ اکثر لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی وہ شرکاء کی باتوں میں آ کے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دے کے اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا لیتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو خود سے باتیں بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں سخت غلطی پہ ہیں اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔